على سيد الأنبياء والمرسلين وأفضل السفراء المقربين على العبد المؤيد الرسول المصدد على المصطفى الأمجد المحمود الأحمد بالقاسمي مصطفى محمد الفجي وعجل صلى الله عليه وآله المعصومين والأئمة الهداة المهديين الراشدين المنتجبين لا سيما على بقية الله في أرضه وحجته على العالمين عجل اللهم له الفرج عجل اللهم له الفرج عجل اللهم له الفرج ورحمة الله على محبيهم ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين برای استجابت دعا بلندترین میڈیا صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. ابتدائی کلام اس پروردگار کے نام سے کہ جس کی نعمتوں اور رحمتوں کے بحر بے قرار سے ہم لمحہ لمحہ لہجہ لہجہ استفادہ کرتے رہتے ہیں. وہ پروردگار جس کی نعمتوں میں سے ایک نعمت جس کا شکرانہ ادا کرنا بہت آسان نہیں ہے اور جس کے شکرانے کو خدا نے اپنے شکر کے ساتھ قرار دیا ہے وہ نعمت ماں ہے. ماں خدا کی کتنی بڑی نعمت ہے اس کا اندازہ ہم قرآن حکیم فرقان مجید کو کھول کر لگا سکتے ہیں. نشکر لی میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو ولی والدین اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو. پھر اس میں سے اختصاص دیا آدر کو ماں کو. ماں خدا کی نعمتوں میں سے ایک ایسی نعمت ہے کہ اگر وہ نہ ہوتی جس کا ذکر کیا گیا مختلف دعاؤں میں ماں کی نعمت کا شکرانہ ادا کیا گیا ہے کہ پروردگار تیرا شکر ہے تیرا احسان ہے کہ اس سے قبل کہ میں دنیا میں آتا اور تو مجھے کسی ایسے کی آغوش میں دیتا جس کے دل میں میرے حوالے سے محبت کا احساس موجود نہ ہوتا تو پروردگار میری قدرت میں نہیں تھا کہ میں اس انسان کو اس عالم بے زبانی کے اندر بتا سکتا کہ میری ضرورت کیا ہے. ماں بے زبانی کے ساتھ بھی اس بچے کی زبانی بے زبانی کو سمجھ لیتی ہے اور اس کے دل میں فطرتاً جو محبت خداوند نے متعالی قرار دی ہے اس محبت کا مقایسہ مخلوقات میں سے اور کسی کی محبت سے نہیں کیا جا سکتا. اسی لیے روایات کہتی ہیں کہ تم پر مخلوقات عالم میں سے سب سے زیادہ جس کا حق ہے وہ تمہاری ماں ہے اور اس حق کو ہم ادا کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے. ہم نے تفسیر کی کلاس میں واضح کیا کہ اس حق کو ادا کرنا آسان نہیں ہے کیونکہ یہ احسان ہے. اس کے لیے کیا لمٹس ہیں یہ نہیں بتایا. کا احسان جتنا احسان کیا جائے اتنا کم ہے. بس عزیزان گرامی ماں کا مقام کبھی کہا کہ اس ماں کے قدموں تلے جنت ہے کبھی کہا کہ یہ ماں آئینہ ہے میری محبت کا. کبھی مختلف انداز میں ماں کی تعریف کو توصیف کو بیان کیا. اگر بات کی جائے ماؤں کے حق کی تو ہم نے کہا کہ ماں کا حق ادا نہیں ہو سکتا تو پھر اس ماں کا حق کیسے ادا ہو سکتا ہے جو صرف فاطمہ کی ماں نہیں ہے مومنین کی ماں ہے. جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا بلند تر صلوات اللہم صل علی محمد وآل محمد. سال قبل اگر آپ کو یاد ہو ہم نے ذکر کیا تھا جناب خدیجۃ الکبریٰ کے احسانات کے حوالے سے. ایک احسان کے جس کو میں آج کھولنا چاہتی ہوں. سال قبل ہم نے مختلف احسانات کا ذکر کیا لیکن آج ایک اسپیسیفک احسان جو جناب خدیجۃ الکبریٰ کا ہم سب کی گردنوں پر ہے وہ اس معاشرے کو اس سوسائٹی کو فاطمہ جیسی بیٹی عطا کرنا ہے. وہ جو سیدۃ النساء العالمین ہے تاکہ خاتون یہ نہ کہہ سکے میرے پاس رول ماڈل نہیں ہے. گرچہ ہم
واضح طور پر جانتے ہیں کہ فاطمہ خواتین کے لیے بھی رول ماڈل ہیں اور مردوں کے لیے بھی رول ماڈل ہیں. بس یہ شخصیت کہ ہم نے کہا کہ ماؤں کے قدموں تلے جنت ہے، تو اس ماں کی عظمت کا کیا کہنا کہ اس کے قدموں تلے اس فاطمہ کی جنت موجود ہے، جس فاطمہ کے قدموں تلے حسنین جو جوانان جنت کے سردار ہیں ان کی جنت موجود ہے. جناب خدیجہ الکبریٰ کے مقام اور مرتبے کو انسان کیسے سمجھ سکتا ہے؟ یقینی طور پر یہ جناب خدیجہ الکبریٰ کا احسان ہے ہم سب کی گردنوں پر کہ جناب خدیجہ الکبریٰ نے بتایا کہ بعض اوقات انسان 20 سال میں وہ تربیت نہیں کر پاتا جو جناب خدیجہ الکبریٰ نے 5 سال میں جناب فاطمہ الزہرا کو منتقل کیا ہے اور بتایا ہے کہ ایک بیٹی کی تربیت کیسے کرنی چاہیے. آئیے در خدیجہ الکبریٰ سے پوچھتے ہیں. عزیزان گرامی، ہم بارہا اس بات کا ذکر کرتے ہیں، یہ ایک تاریخی حقیقت ہے جسے رد نہیں کیا جا سکتا کہ خداوند متعال نے جب بھی کسی آغوش کو مخصوص کیا، کسی ولی کی آمد کے لیے، کسی امام کی آمد کے لیے یا کسی امام کی تربیت کے لیے، تو اس آغوش کا انتخاب اس بنیاد پر کیا گیا کہ وہ خاتون خود باتقوا ہو، وہ خاتون خود تربیت یافتہ ہو، وہ خاتون خود مقام اور مرتبے کے اعتبار سے بہت بلند مقام پر ہو. چاہے وہ امام زین العابدین علیہ السلام کی والدہ ہیں، آپ دیکھیں ایک دفعہ سب مل کر بلند آواز میں اکٹھے درود بھیجیے. ماؤں کو کبھی کسی دوسرے شہر سے مختلف انداز سے لایا گیا. آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، بہت سے آئمہ ہیں کہ جن کی جو والدہ کی تاریخ کو ہم اٹھا کر دیکھتے ہیں تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ ان کے لیے خاص اہتمام انتظام کیا کوئی اور نہیں، خود امام زمانہ کی والدہ کو کس انداز سے کیا اسباب مہیا کیے گئے اور ان کو منتخب کیا گیا کہ ان کی آغوش میں امام مہدی آئیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آغوش بڑی اہمیت رکھتی ہے. آغوش کی طہارت اس قدر اہمیت رکھتی ہے کہ انتخاب کے اعتبار سے اگر کوئی ماں کسی طاہرہ کو تربیت دینا چاہتی ہے تو اسے خود طاہرہ ہونا ضروری ہے. اب اگر ہم اس تمام زمینے کو جو آپ کے سامنے پیش کیا جوڑیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ اگر کسی ایک امام کی ماں کے لیے انتخاب کا معیار اتنا بلند ہے تو وہ جس کو سلام پیش کرتے ہوئے ہم یہ کہتے ہیں السلام علیک یا ام الائمہ، ہم صرف یہ نہیں کہتے السلام علیک یا ام الزہرا. آپ نے غور کیا اگر ہم اس اعتبار سے دیکھیں کہ جناب خدیجہ الکبریٰ آئمہ کی نانی ہیں، یعنی دادی بھی نہیں ہے نانی ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں السلام علیک یا ام الائمہ. تو اس کو ہم نے ایک مرتبہ آپ کے سامنے واضح کیا تھا کہ ہم کس اعتبار سے اس امر کو واضح کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ نسل ایک بیٹی جو ہے اس کے ذریعے سے آگے بڑھ رہی ہے اور یہ خاتون صرف السلام علیک یا ام الزہرا تک محدود نہیں ہے، یہ ام الائمہ ہے. دیکھیں اس امر کو واضح کرنے کے لیے ایک روایت، ایک تاریخی حقیقت آپ کے سامنے پیش کروں گی. آپ دیکھیں وہ شخصیت جس سے نسبت پر حسن مجتبیٰ ناز کرتے نظر آئے اسے خدیجہ کبریٰ کہتے ہیں. کہتے ہیں ایک مرتبہ امام حسن قانونی حقیقت ہے اور ایک فطری حقیقت ہے، لیکن پھر ایک مرتبہ اپنے سینہ مطہر پر ہاتھ رکھا، کہا تم جانتے ہو میری ماں فاطمہ ہے اور میری جدہ خدیجہ الکبریٰ ہے. اس لیے دیکھیے اس آغوش کو منتخب کیا گیا ہے اس طاہرہ کے لیے کہ جس کی طہارت پر آیت تطہیر گواہی دیتی نظر آتی ہے.
اسی لیے آپ دیکھیں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جنہیں تاریخی اعتبار سے لوگ غلط کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ کہنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر غنی ہونے کی بات کی جائے یا ثروت مندی کی بات کی جائے، اگر انفاق کی بات کی جائے تو ہم نے بھی اسلام کے لیے بہت انفاق کیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انفاق آپ جانتے ہیں جو جناب خدیجۃ الکبریٰ نے کر دیا وہ کوئی ویسا نہیں کر سکتا. لیکن ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس تعریف کے اندر کوئی اور شریک نہیں ہو سکتا، چاہے غلط طریقے سے بھی چاہے تو شریک نہیں ہو سکتا، وہ خدیجہ کا فاطمہ کی والدہ ہونا ہے. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ کوئی آسان نہیں مثل خدیجہ ہونا، کوئی آسان نہیں مثل خدیجہ ہونا، شرط ہے اس کے لیے مادر زہرا ہونا. تیری بیٹی نے تیری بیٹی نے یہ دنیا پہ کیا ہے ثابت، نسل چلنے کے لیے لازم نہیں بیٹا ہونا. بس عزیزان گرامی، یہ شخصیت تربیت کے اعتبار سے جناب خدیجۃ الکبریٰ نے تربیت کے جس دروازے کو کھولا ہے اور جن ابواب کو ہمارے سامنے کھولا ہے، ان ابواب کو بھی اور پرانی پیرائی کے اندر بھی کچھ حقیقتوں کو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے. دیکھیں ماں کی اہمیت کو، یہ جناب فاطمہ الزہرا کی والدہ کا کیا مقام ہوگا اگر ہم ان افراد کو بھی دیکھیں جو چہارتہ معصومین کی فہرست میں شامل نہیں ہیں، جو اپنے آپ کو اس در کی خاک کے برابر سمجھتے ہیں، وہ افراد کہ جو تاریخ میں کردار ادا کرتے نظر آتے ہیں، جن میں سے ایک شخصیت شیخ انصاری کی ہے. کہتے ہیں کہ جب آپ کی والدہ کا انتقال ہوا، کس قدر خوش نصیب ہیں شیخ انصاری کہ آپ کو امام علی کے حرم میں جگہ ملی ہے دفن ہونے کے لیے. کہتے ہیں جب آپ کی والدہ کا انتقال ہوا تو اس وقت آپ مرجع تقلید تھے، تو آپ نے اپنے امامے کو اتارا اور عجیب کیفیت میں اپنی آستینوں کو چڑھایا ہوا تھا اور گریا کر رہے تھے. ایک شخص آگے بڑھا اور کہا کہ آپ مرجع تقلید ہیں، آپ کا ایک مقام ہے، آپ کا ایک سٹیٹس ہے، تمام افراد آپ کو دیکھ رہے ہیں، اس طرح سے اس غم اور حزن کا اظہار نہ کرے. کہا میں جو کچھ ہوں یہ جس کا جنازہ اٹھایا ہوا ہے اس کی وجہ سے ہوں. کہا اس ماں کا مجھ پر یہ احسان ہے کہ اس نے کبھی بھی مجھے بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا ہے. اس کی ساری زندگی کوشش اور کاوش یہ رہی ہے کہ میرے شکم کے اندر کبھی بھی حرام مال نہ جا سکے، حرام غذا نہ جا سکے. اس کا حق تو میں ادا ہی نہیں کر سکتا. میں جو کچھ ہوں شیخ انصاری ان کی وجہ سے شیخ انصاری ہے. تو بس عزیزان گرامی، ماؤں کے مقام اور ماؤں کی عظمت کو اگر انسان سمجھے اور تربیت کے اعتبار سے ماں کے کردار کو سمجھنے کی کوشش کرے تو یقینی طور پر جناب خدیجۃ الکبریٰ ایک بہترین نمونہ نظر آتی ہیں. کیا گیا اور کہا وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمْ، اور جب کہا ملائکہ نے اے مریم، ان اللہ خداوند متعال نے اصطفیٰ کی، آپ کو چن لیا ہے، وطہرکی، خدا نے آپ کو پاکیزہ قرار دے دیا ہے، واصطفیٰ کی، پھر کہا چن لیا ہے. یہ دو دفعہ کیوں کہا چن لیا ہے؟ کیونکہ خدا بتانا چاہتا ہے کہ لوگوں کا چننا اور ہوتا ہے، خدا کا منتخب کرنا اور ہوتا ہے. اور جب خدا کسی کو منتخب کر لیتا ہے تو پھر اس کی عظمت کو مٹایا نہیں جا سکتا ہے، اس کی طہارت کی داستان کو مٹایا نہیں جا سکتا ہے. بس یہاں پر اس آیت مجیدہ میں جناب مریم کے مقام اور مرتبے کو بیان کیا گیا. دیکھیے جناب مریم کا مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ اس آیت کی ابتدا سے سمجھ میں آتا ہے کہ ملائکہ ہم جانتے ہیں انبیاء سے گفتگو کرتے تھے، لیکن جناب مریم اس مقام پر پہنچی کہ کہا وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، ملائکہ نے جناب مریم سے گفتگو کی. یہ بہت بڑا مقام ہے، یہ جناب مریم کا مقام ہے. لیکن ایک بیوی ہمیں ایسی نظر آتی ہے جس سے ایک روز نہیں، امام خمینی کہتے ہیں جناب فاطمہ کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کفایت کرتا ہے کہ جناب فاطمہ سے ایک روز نہیں، 2 روز نہیں، 70 روز تک متواتر حضرت جبرائیل امین کلام کرتے رہے اور تاریخ کے واقعات کو، مستقبل میں ہونے والے واقعات کو
بیان کرتے رہے۔ تو عزیزان گرامی، یہاں پر جو چیز ہماری سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ جناب مریم کو خدا نے ایک خاص مقام عطا کیا اور پھر اس مقام کو کہا ان اللہ اصطفیٰ کی، مریم آپ کو خدا نے چنا ہے، منتخب کیا ہے، وہ طاہرہ کی، آپ کو پاکیزہ قرار دیا ہے۔ اگر ہم اس کو تاریخی عنصر سے اٹھا کر دیکھیں تو سمجھ میں آتا ہے اس سے پچھلی آیات کے اندر آپ کی والدہ کا ذکر کیا گیا۔ ہم نے کہا کہ پاکیزہ افراد کے لیے پاکیزہ آغوش کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ جناب مریم کی والدہ کا نام حسنہ تھا۔ آپ کی والدہ کے حوالے سے ملتا ہے کہ بہت ہی باتقویٰ خاتون تھی، اور ان کے تقویٰ کو سمجھنے کے لیے سورہ آل عمران کی ایک اور آیت نمبر 35 اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ جس کو آپ نے تنہائی میں خداوند متعال سے گفتگو کرتے ہوئے بیان کیا تھا، اور پھر آخر میں کہا تھا انک انت السمیع العلیم، خدا تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ خداوند متعال نے اسے قرآن کا حصہ بنا دیا اور کہا کہ جو انسان اخلاص کے ساتھ کوئی گفتگو کرتا ہے خدا اس کو محفوظ کر لیتا ہے اور پھر آنے والے افراد کے لیے اسے بیان کرتا ہے۔ اب دیکھیں مریم کیسے بنے، یہ سمجھنا ضروری ہے۔ آپ کی والدہ کے عقیدے کی بلندی یہ ہے کہ ایک روز جب خداوند متعال کی یہ تاریخی حقیقتیں ہیں کہ جن کو آپ وقت کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں کچھ مختصر کروں گی، یہاں پر جناب حسنہ کے حوالے سے ہمیں یہ تاریخی حقیقت ملتی ہے کہ بہت طولانی مدت تک آپ صاحب اولاد نہیں ہو سکیں۔ ایک روز جب آپ نے شدت کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں دعا کی اور خدا نے آپ کو بشارت دی تو اس موقع پر آپ نے ایک نظر کی، آپ نے کہا پروردگار ربی انی نظرت، پروردگار میں نظر کرتی ہوں ما فی بطنی، وہ جو میرے شکم میں ہے، محرر، وہ جو آزاد ہے۔ یہاں پر ایک امر ہمیں سمجھ میں آتا ہے، یہاں پہ نہیں کہا محررہ، یعنی وہ جو لڑکی ہے، آزاد لڑکی کے لیے لفظ محررہ استعمال کیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب حسنہ اس وقت نہیں جانتی تھی کہ وہ جو آپ کے شکم میں ہے وہ بیٹی ہے، اور آپ کے ذہن میں خیال تھا کہ یہ فرزند ہے، لیکن آپ نے ایک نظر کی، کہا میں نے ایک نظر کی ہے کہ میں اس بیٹی کو تیری بارگاہ میں پیش کرتی ہوں۔ پھر عقیدے کی بلندی دیکھیے، بعض اوقات انسان کوئی اچھا کام انجام دیتا ہے اور سوچتا ہے کہ یہ کام میں نے انجام دے لیا یہی کفایت کرتا ہے۔ جناب حسنہ نے بتایا، کہا نہیں، اب توسل ضروری ہے، فتقبل منی، خدا مجھ سے یہ قبول کر لے۔ بس اس موقع پر خداوند متعال نے اس کو قبول کیا جناب مریم کو، اور بیٹی کو دیکھ کر ہم نے آگے کی آیات میں دیکھا کہ جناب مریم کو دیکھ کر ایک مرتبہ آپ حیرت زدہ ضرور ہوئی لیکن اپنی نظر سے پیچھے نہیں ہٹی۔ خدا پر، خدا سے وعدہ، خدا سے عہد و پیمان کو پورا کرنے کی ایک داستان جناب مریم کی والدہ کے حوالے سے نظر آتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بہت ساری پرانی حقیقتوں سے ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ مریم اس لیے بنی کیونکہ مریم کی والدہ خدا سے عہد و پیمان میں اخلاص رکھتی تھی۔ وہ جو خدا سے وعدہ کر رہی تھی وہ خدا اور ان کے درمیان تھا۔ وہ کہہ سکتی تھی کہ خدا یہ وعدہ میں نے بیٹے کے حوالے سے کیا تھا، کہا نہیں، میں نے وعدہ پروردگار سے کیا ہے۔ اب خدا مصلحتوں کو سمجھتا ہے، میں اس وعدے کو پورا کروں گی، اور پھر جب وعدہ پورا کیا، آپ دیکھیں اس کا نتیجہ کیا ہے۔ اگر اسی موقع پر عہد کو توڑ دیا جاتا تو عیسی مسیح نہ ملتے۔ بس اس وعدے کو پورا کیا اور اس کے نتیجے میں پھر نسل پاکیزہ در پاکیزہ ہوتی چلی گئی۔ پھر مریم آئی، پھر عیسیٰ آئے، پھر یہ نسل پاکیزگی کی انتہا اور اوج تک پہنچتی رہی اور لوگوں کے لیے نجات کے راستے بنتے چلے گئے۔ اس تمام تاریخی حقیقت کو آپ کے سامنے رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ میں واضح کر سکوں کہ مریم اپنی ماں کی وجہ سے بنی، یعنی یہ جو طہارت منتقل ہو رہی ہے، یہ جو عقیدے کی بلندی منتقل
منتقل ہو رہی ہے اور اس مقام پر پہنچ رہی ہیں کہ ملائکہ آپ سے گفتگو کر رہے ہیں، خدا آپ کی طہارت کی گواہی دے رہا ہے، آپ کو چن رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ورثے میں بہت کچھ آپ کو ملا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ کی اپنی کاوش اور کوشش بھی شامل ہے۔ تو یہاں پر تربیت کا عنصر واضح ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، ہم جب بات کرتے ہیں جناب مریم کے حوالے سے، تو امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک روایت ہمارے سامنے آتی ہے کہ یہاں پر کہا استفا کہ علی نساء العالمین، آپ کو چنا گیا تمام خواتین میں سے، تمام جہانوں کی خواتین میں سے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، اس آیت کے ذیل میں آپ نے ارشاد فرمایا، کہا کہ ہم جب مریم کی بات کرتے ہیں تو مریم اگر سیدہ ہیں، کہا چنا تو تمام جہانوں کی خواتین میں سے، لیکن اگر سیدہ کے اعتبار سے بات کریں تو جناب مریم سیدۃ علی زمانہا، وہ اپنے زمانے کی خواتین کی سیدہ تھی، لیکن ایک خاتون کہ جو تمام عالمین کی خواتین کی سیدہ ہیں، وہ فاطمہ الزہرا ہے، سیدۃ نساء العالمین، صرف فاطمہ الزہرا مراحل سے ایک ماں کے لیے ضروری ہے گزرنا اگر وہ تربیت کرنا چاہتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ طہارت کے اس مقام تک اس کا بچہ پہنچ سکے کہ وہ امام زمانہ کے انصار اور اصحاب میں شامل ہو سکے، تو اس کے لیے جو پرانی رہنمائی ہمیں ملتی ہے تو اس میں سب سے پہلی تربیت دینی ہے۔ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں بچے کا اپنے والد یا والدہ پر حق یہ ہے کہ اس کا نام اچھا رکھا جائے، اسے قرآن سکھایا جائے اور اس کی اچھی تربیت کی جائے۔ اب دیکھیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مجھ سے طلب کیا گیا ہے وہ یہ ہے۔ امیر المومنین نے اس کو واضح کیا۔ قرآن حکیم فرقان مجید میں تربیت کے حوالے سے بہت سی آیات ملتی ہیں، لیکن اگر کامل ایک نمونہ اور ایک پیٹرن کو آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو تمام افراد اس پر متفق، بہت سے مسالک نے اس پر گفتگو کی، لیکن تمام افراد ایک سورہ پر متفق نظر آتے ہیں، وہ سورہ لقمان ہے کا اس میں پورا پیٹرن موجود ہے تربیت کے حوالے سے۔ تو اس میں بھی جو پہلی تربیت نظر آتی ہے وہ تربیت دینی ہے۔ سب سے پہلے جو چیز ہمیں نظر آتی ہے اس سورہ میں، وہ جناب لقمان اپنے فرزند کو جو پہلی تاکید کرتے ہیں، کہا لا تشرک بی، خداوند متعال کا کسی کو شریک قرار نہ دو، کوئی خدا کا شریک نہیں ہو سکتا، خدا واحد ہے۔ یعنی ان بتوں کو کہ جو کوئی کسی بچے کے اندر آ سکتے ہیں معاشرے کے ذریعے سے، کسی اور سوچ کے ذریعے سے، کسی اور فکر کے ذریعے سے، پہلے اس سوچ کو نکالا، یعنی پہلے لا الہ کو واضح کیا، پھر الا اللہ کو واضح کیا، یعنی توحید کو بیان کرنے سے پہلے کہا کہ اس کے اندر سے شرک کی جڑوں کو ختم کر دیا جائے۔ تربیت دینی اس قدر ضروری ہے۔ آپ دیکھیں یہاں پر تربیت دینی کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو خود جناب فاطمہ الزہرا اس مقام پر فائز ہوتی ہیں کہ جناب فاطمہ الزہرا کی عبادت کو دیکھ کر وہ فرشتے جنہیں خلق کیا گیا ہے عبادت کے لیے، وہ رشک کرتے نظر آتے ہیں۔ اس کے پیچھے کیا وجہ نظر آتی ہے؟ اس کے پیچھے آپ کی آغوش، جو جناب خدیجہ الکبریٰ کی آغوش ہے، اس کی پاکیزگی نظر آتی ہے، کیونکہ صرف دوست نہیں بلکہ دشمنوں سے بھی اگر پوچھا جاتا تھا کہ آپ نے سب سے پہلے رسول گرامی کے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے کن افراد کو دیکھا، تو تمام افراد کہتے تھے علی ابن ابی طالب اور خدیجہ الکبریٰ۔ تو یقینی طور پر جو ماں اس مقام پر فائز ہو، اس کی بیٹی کی نماز کی کیفیت کیا ہوگی۔ اب دیکھیں یہاں پر اگر ہم معصومین کی بات کرتے ہیں تو بہت مرتبہ ذہن میں خیال یہ آتا ہے کہ شاید تربیت کے اعتبار سے ہم اس عمل کو انجام نہیں دے سکتے۔ ایک مثال میں اس لیے آپ کے لیے ایک عالم دین، وہ شخصیت مرحوم کاشف الغطاء، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ نے 40 سال تک کوئی مکروہ کام انجام نہیں دیا۔ حرام کام سے بچنا بھی کتنا مشکل ہے، 40 سال تک کوئی
مکروہ کام بھی انجام نہیں دیا مرحوم کاشف الغطا۔ کہتے ہیں ایک روز اپنے بیٹے کو اٹھایا، نماز صبح سے پہلے کا وقت تھا، آپ بھی نجف میں موجود ہیں، امام کے حرم کے اندر نہیں، امام کے حرم کے باہر ایک جگہ پر آپ کا مقبرہ موجود ہے۔ مرحوم کاشف الغطا نے اپنے فرزند سے کہا کہ کتنا بہتر ہو ہم حرم امیر المومنین میں جا کر نماز پڑھیں، تو آپ کے فرزند نے کہا کہ نہیں، اس وقت بہت سردی ہے اور باہر برف پڑ رہی ہے اور میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ میں یہاں سے اٹھ کر جو ہے وہ جاؤں اور امام کے حرم میں جا کر نماز ادا کروں، میں گھر میں نماز کو ادا کروں گا۔ کہا آج صرف ایک دن اپنے والد کی خاطر نہیں جا سکتے، بس اس جملے کو سننا تھا ایک مرتبہ، بچہ بلند ہوا، کہا صرف آج آپ کی خاطر جا رہا ہوں، بس یہ کہہ کر باہر نکلے۔ کہتے ہیں راستے میں مرحوم کاشف الغطا نے کہا دیکھو اس شخص کو دیکھو جو وہاں بیٹھا ہے، کہا وہ کیا کر رہا ہے، کہا وہ لوگوں سے پیسے مانگ رہا ہے، مدد طلب کر رہا ہے۔ کہا مجھے صرف اتنا بتاؤ، یہ جو نماز صبح سے پہلے اس قدر سردی میں یہاں پر آیا ہے لوگوں سے مدد مانگنے کے لیے، تو کیا اس کو لوگوں نے بلایا ہے؟ کہا نہیں، لوگوں نے بلایا نہیں ہے۔ کہا کیا اس کو یقین ہے کہ لوگ اس کی ضرور مدد کریں گے؟ کہا یقین بھی نہیں ہے۔ کہا دیکھو پھر اس کے باوجود بھی یہ شخص اپنی عاجزی اور ناتوانی اور فقیری کو سمجھتے ہوئے یہاں آ گیا ہے۔ کہا وہ پروردگار جو تمہیں بلا بھی رہا ہے، وہ پروردگار جس نے دینے کا وعدہ بھی کیا ہے، وہ خدا کہ جس نے نماز صبح امیر المومنین کے حرم میں ادا کرنے کی کتنی جزا ہے، اے میرے فرزند آپ نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ کہا اس تمام وعدوں کے باوجود بھی میں کتنا ضعیف ہوں کہ میں وہاں تک نہ پہنچ سکوں۔ بس یہ ایک جملہ کہنا تھا، آپ کے فرزند کی سوچ تبدیل ہو گئی۔ بس عزیزان گرامی، جو ایک تربیت دینی کے اعتبار سے جو ایک اصول ہمیں سمجھ میں آتا ہے تربیت میں کلن، وہ یہ کہ انسان جب تربیت کرتا ہے اولاد کی تو وہ کمانڈنگ پوزیشن میں کبھی نہ ہو۔ قرآن حکیم فرقان مجید میں اس بچے کے اندر فکر کو بیدار کرنا، اس بچے کے اندر سوچ کو بیدار کرنا، اس بچے کو توحید کے مختلف مناظر دکھانا کہ دیکھو خدا نے اس چیز کو کتنا خوبصورت خلق کیا ہے، خدا نے ہمیں کتنا خوبصورت خلق کیا ہے، میرا یہ نظام کتنا بہترین انداز میں چل رہا ہے۔ ان تمام چیزوں کو سمجھنا اور ان تمام چیزوں کو اس بچے کے سامنے بیان کرنا یہی کفایت کرتا ہے۔ بس پھر اس کے بعد وہ جو عبادت کا کیف ہوگا اس بچے کے پاس، وہ پھر جبری طور پر عبادت نہیں کرے گا بلکہ اس کا دل چاہے گا، اس کی فطرت تقاضا کرے گی کہ جس پروردگار نے مجھے اتنا کچھ عطا کیا ہے میں کیوں نہ اس کی بارگاہ میں جا کر سبحان اللہ کہوں، میں کیوں نہ اس کی بارگاہ میں جا کر شکر للہ کہوں۔ تربیت دینی کا ایک اور نمونہ اگر ہم تاریخ کی حقیقتوں میں سے ایک حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں، جس کو میں بارہا بیان کر رہی ہوں کہ ماں کی تربیت کتنی تاثیر رکھتی ہے۔ کہتے ہیں کہ جب ایک مرتبہ شام میں سروں کو لے جایا گیا تو ایک سر ایسا تھا کہ جس کی پیشانی پر سجدے کے اتنے نشان تھے کہ ہر شخص ان سجدوں کے نشان کو دیکھ کر سوال کرتا تھا یہ کون ہے؟ جواب ملتا تھا یہ ام البنین کا بیٹا عباس ہے۔ جناب ام البنین نے اپنے فرزندان کی ایسی تربیت دینی کی تھی کہ اس تربیت دینی کا اثر آپ کی پیشانی پر موجود تھا۔ 35-36 سال کے شخص کے پیشانی پر سجدے کا ایسا نشان کہ ہر انسان جو ہے متاثر ہو رہا ہے، دشمن متاثر ہو رہا ہے، تو یقینی طور پر جناب ام البنین کی تربیت کس قدر بہترین ہوگی۔ تربیت دینی کے بہت سے موارد ہمارے سامنے موجود ہیں، لیکن ایک اور تربیت، اس پر مزید بھی بات ہو سکتی ہے، لیکن تربیت اجتماعی کو بھی میں اس مختصر وقت میں بیان کرنا چاہتی ہوں۔ دیکھیں سوسائٹی کے اعتبار سے ہم کسی شخص کو یا کسی بچے کو کیسے کارآمد بنا سکتے ہیں، اس کے لیے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے ایک فارمولہ پیش کیا ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنی اولاد کو اکرام دو۔ بڑی عجیب بات ہے، یعنی
انسان یہ چاہتا ہے کہ بچہ بڑوں کی عزت کرے، جو کہ کرنی چاہیے، لازم ہے قرآنی اعتبار سے بھی، روایات کے اعتبار سے بھی، لیکن امیر المومنین نے کہا نہیں، اپنے بچوں کو اکرام دو، اپنے بچوں کو باشخصیت بناؤ، یعنی اس کی ایک اپنی پرسنالٹی ہے، اس کا اپنا ایک مقام ہے، اس کا اپنا ایک سٹیٹس ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے دیکھیے، ایک مرتبہ ایک شخص امیر المومنین کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ ہمارے علاقے میں بہت عرصے سے بارش نہیں برس رہی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے علاقے میں جائیں اور وہاں پر نماز باران کو ادا کریں۔ تو امیر المومنین نے کہا، حسین ابن علی اپنے مقام سے اٹھیے اور ان کے ساتھ جائیے اور ان کے علاقے میں جا کر نماز باران کو پڑھیے۔ بس ایک مرتبہ امیر المومنین موجود ہیں، لیکن بتا رہے ہیں کہ ہاں، اولاد کی استعداد اور استطاعت کو خود بھی سمجھنا ضروری ہے اور ان کو مواقع فراہم کرنا بھی ضروری ہے۔ بس تاریخی حقیقت سید الشہداء کی فضیلت کے اعتبار سے کہتے ہیں، وہ افراد جب دیکھا کہ ایک چھوٹا سا بچہ نماز باران پڑھانے کے لیے آ رہا ہے تو وہ حیران ہوئے، لیکن جیسے ہی اس شخصیت نے تکبیرۃ الاحرام کو بلند کیا، کہتے ہیں بادل اکٹھے ہونے لگے، ان سب نے حیرت سے آسمان کی جانب دیکھا۔ اب ایک مرتبہ سید الشہداء نے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور پھر سورہ الحمد کی تلاوت ابھی تمام نہیں کی تھی کہ بارش برسنے لگی۔ تو یقینی اعتبار سے اگر یہ شخصیات یقینی طور پر استعداد کے اعتبار سے ہم ان کا مقایسہ نہیں کر سکتے، لیکن یہ ایک قانون موجود ہے کہ اپنی اولاد کو اگر ہم چاہتے ہیں کہ سوسائٹی کے اندر وہ کوئی پازیٹیو رول پلے کر سکیں تو ان کو اپرچونٹی دی جائے، ان کو موقع فراہم کیا جائے۔ ایک مقام پر کہتے ہیں کہ ایک شخص رسول گرامی کی خدمت میں آیا اور آ کر کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، میں آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ اس طرح سے ملتے جلتے بہت سے واقعات ہیں، بہت مرتبہ اسی طرح سے رسول گرامی نے امام حسن مجتبیٰ کی جانب اشارہ کیا۔ کہتے ہیں جیسے امام حسن مجتبیٰ کی جانب اشارہ کیا تو ایک مرتبہ اس شخص نے اس کے چہرے کی تاثرات سے امام کو سمجھ میں آیا کہ یہ میرے جوابات کے لیے راضی نہیں ہے، تو آپ نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، ما سألت قبیحا، تم کسی کبیح سے یا کسی کم عقل سے سوال کرنے نہیں جا رہے ہو، وسألت فقیحا، تم ایک فقیر سے سوال کرنے لگے ہو۔ کہا اگر ابھی بھی تمہیں پریشانی ہے تو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم جب اپنے گھر سے نکلے تھے تو تم نے اپنی زوجہ کو کیا دیا تھا اور کیا بنانے کے لیے کہا تھا، اور میں تمہیں بتا سکتا ہوں اس سارے راستے میں کون سے واقعات پیش آئے ہیں، اور تم جب یہاں پر پہنچے ہو تو اس مقام تک پہنچنے تک جو جو واقعات پیش آئے میں تمہارے لیے بیان کرتا ہوں۔ اور پھر امام نے بیان کیے، امام نے اجتماعی طور پر ان افراد کو بتایا کہ یہ حیثیت، یہ مقام امام حسن مجتبیٰ کے پاس موجود ہے۔ لیکن اگر ہم عقلی طور پر ایک فارمولا کو سمجھنے کی کوشش کریں، اگر رسول یہ کہتے ہیں کہ میں رسول ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے میں کسی اور کی جانب اشارہ کروں، تو یہ تربیتی پہلو یہاں پر موجود ہے کہ اگر بچے کے اندر کوئی استعداد موجود ہے تو اس استعداد کو اسے مختلف اپرچونٹیز کی صورت میں دیا جائے تاکہ جب وہ ان اپرچونٹیز کو اویل کرے تو وہ معاشرے کے لیے ایک مثبت انسان بن سکے۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ وہ یہ سمجھے کہ میری والدہ صرف ایسا کر سکتی ہیں، یہ پازیٹیو رول معاشرے میں پلے کر سکتی ہیں، میرے والد صرف یہ پازیٹیو رول پلے کر سکتے ہیں۔ کہا نہیں، ان کو مواقع فراہم کیے جائیں۔ تو یہ تربیت اجتماعی ہے۔ ایک اور تربیت جس کی طرف ہم اس مختصر سے وقت میں اشارہ کر سکتے ہیں وہ تربیت خانوادگی ہے، یعنی خاندان اور فیملی کے اعتبار سے کیسے تربیت کی جا سکتی ہے۔ تو خود جس مجلس میں ہم بیٹھے ہیں ہم جانتے ہیں جناب خدیجۃ الکبریٰ نے بتایا کہ ہمسرداری کیا ہوتی ہے۔ آپ نے ہر مقام پر ختمی مرتبت کا ساتھ دیا ہے، ہر مقام پر شوہر کی حیثیت سے بھی اور اس سے بڑھ کر نبی کی حیثیت سے، رسول کی حیثیت سے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بیٹی کو ضرورت پڑی اور بیٹی کو ہمسرداری کے مراحل سے گزرنا پڑا تو فاطمہ اس مقام کو حاصل کرتی ہیں کہ علی جیسا شخص کہ جو دوسروں کے دل کا سکون ہے وہ یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ جب میں فاطمہ کے چہرے کو دیکھتا ہوں میرے سارے دن کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔
खदीजा सलामुल्लाह अलैहा बुलंदतर सलावत। तरबियत अखलाकी का नजर आता है कि जैसे सूरह लुकमान के अंदर भी जिक्र किया गया। देखिए, जब आपने तौहीद के एतबार से बच्चे को आमादा किया, तैयार किया, उसको समझाया और उसे बताया कि कोई नाजिर है, कोई हाजिर है, कोई देख रहा है, कोई सुन रहा है, मेरे अमाल का रिकॉर्ड किसी के पास मौजूद है और मुझे इसका हिसाब किताब देना है, तो अब उसको सलाह कहा जाए तो उसकी नमाज बहुत बेहतरीन होगी। या अगर उससे ये कहा जाए कि तुम अपने अखलाक को बेहतरीन बनाओ, मकसद मशीयत, तुम्हारी जो चलने का अंदाज है वो मगरूराना नहीं होना चाहिए, तुम्हारे अंदर तकब्बुर नहीं होना चाहिए, सौतत तुम्हारी आवाज आहिस्ता होनी चाहिए, तो वो इस अमल को अंजाम देगा क्योंकि उसे पता है कि उसे हिसाब किताब देना है। इसलिए का पहले तरबियत दीनी की जाए, उसे इस बात का यकीन दिलाया जाए कि कोई हाजिर है और कोई नाजिर है। अब देखिए, तरबियत अखलाकी के एतबार से एक उनसर मैं आपके सामने पेश करूंगी। अगर चार मासूमीन के अलावा अगर आप किसी मिसाल को समझना चाहें तो कहते हैं कि इब्ने इबाद एक शख्सियत, इब्ने इबादा ये जो वजीर थे ईरान में और बहुत सखी इंसान थे, बहुत अच्छे इनके अंदर फजाइल और कमाल मौजूद थे। इब्ने बाबूवैया ने इनके हवाले से एक किताब को भी तहरीर किया। कहते हैं इनके दस्तरखान पर अफ्तार के वक्त कम अज कम हर रोज 1000 अफराद जो है वो आया करते थे। बहुत सखी और बहुत बेहतरीन इंसान थे। किसी ने उनसे सवाल किया, कहा कि आप इस कदर सखी कैसे बने, आपके अंदर ये सखावत कहाँ से आई है? हाँ, जब मैं छोटा था तो मेरी वालिदा की आदत ये थी कि रात को जब मैं सोने लगता था तो मेरे तकिए के नीचे 1 दिरहम को रख देती थी और कहती थी जब सुबह आप स्कूल जाएंगे, मदरसे में जाएंगे तो रास्ते में जो पहला फकीर नजर आएगा उसे 1 दिरहम दे दिया कीजिएगा। तरबियत का एक अंदाज है। कहा कि ये तरीक़ेकार और ये अंदाज मेरी वालिदा ने इस तरह मुतवातिर अंदाज में और मुतवातिर तरीके से मैं इस अमल को अंजाम देता रहा कि हत्ता जब मेरी वालिदा का इंतकाल भी हो गया तो मेरा दिल चाहता था कि मैं दूसरों की मदद करूं। यानी सखावत को मुंतकिल किया तरबियत के जरिए से, ग्रेजुअल तरबियत के इस तरीके कार से। देखा जाए तो ये अमल शायद कोई बहुत बड़ा अमल नजर नहीं आता, लेकिन उसके नतीजे में एक मस्बत शख्स माशरे को मिल सका कि जो इंफाक के एतबार से, सखावत के एतबार से तारीख में उनके बहुत से वाक़यात को नक़ल किया गया। अब हम अगर बात करें उस शख्सियत की जिससे मजलिस आज की मंसूब है, तो वो शख्सियत कि जिसका इंफाक सिर्फ चंद घरों तक महदूद नहीं है, जिसकी सखावत सिर्फ चंद अफराद तक महदूद नहीं है, जिसकी सखावत सिर्फ एक खानवादे तक महदूद नहीं है, जिसकी सखावत तमाम दुनिया के तमाम वो अफराद जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वलीउल्लाह को बुलंद करते हैं और कहते हैं, वो तमाम के तमाम अफराद इंफाक खदीजतुल कुबरा के नतीजे में कहने पर पूरी तरह से इक़्तिदार पैदा कर सके हैं और कुव्वत पैदा कर सके हैं। तो जिसकी माँ ऐसी हो उसकी सखावत का अंदाज यही होना चाहिए कि उसकी सखावत की गवाही के लिए कुरान की सिर्फ एक आयत नहीं बल्कि पूरा सूरह दाद नाज़िल होकर कहे वयुतईमुना अत्तआमा अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। ये यकीनी तौर पर मुंतकिल हुआ है जनाब खदीजतुल कुबरा से जनाब फातिमातुज़ ज़हरा में। और सिर्फ यही नहीं, आप देखिए अगर हम इस अमर को समझने की कोशिश करें, मैंने कहा हम कहते हैं अस्सलामु अलैकी या उम्मल आइम्मा, तो ये जो आइम्मा में सखावत का पहलू मौजूद है, ये जहाँ जनाब फातिमा के जरिए से आया है वहीं जनाब खदीजतुल कुबरा के जरिए से भी आया है। जिस शख्सियत ने सखावत की उस तारीफ को नक़ल किया है कि इंसान ये कहने पर मजबूर हो जाता है कि हया की क्यों ना लिखूं अंजुमन खदीजा को, सलाम करते हैं खुद पंजतन खदीजा को। समझ के मोहसिनाए इस्लाम रसूल अकरम ने दिया है अपनी अबा का कफन खदीजा को। तो यकीनी तौर पर तरबियत के इन मवारिद को अगर तौफीक अता करे कि हम अपनी नस्लों के अंदर अच्छाइयों और खैर को मुंतकिल
کر سکے اس دعا کی استجابت کے لیے ایک مرتبہ بلند ترین درود بھیجیے. بس عزیزان گرامی، وہ شخصیت کہ جس شخصیت نے نہ صرف زہرا کی ماں ہونے کا حق ادا کیا ہے بلکہ مومنین کی ماں ہونے کا حق ادا کیا ہے. ماں یعنی سیکریفائس، قربانی، برداشت، صبر، تحمل. اسی لیے جناب خدیجہ الکبریٰ کا حق ہے کہ ہم ان کو ماں کہہ کر پکاریں، کیونکہ بی بی نے صبر، قربانی، استقامت کی ان تاریخوں کو نقل کیا ہے. بی بی آج کے دن میں ہم سلام پیش کرتے ہیں. دیکھیے یہ ایک دن جناب خدیجہ الکبریٰ سے منسوب کیا گیا اور ہمارے پاس شاید وقت کی وسعت کے اعتبار سے ہم ایک دن مخصوص کرتے ہیں، لیکن اس غم کی حقیقت کو اگر کوئی سمجھنا چاہتا ہے تو رسول گرامی کے دل سے پوچھے جو رسول ایک سال کو عام الحزن قرار دیتے ہیں. خدیجہ کیا تھی، کیا مقام ہے جناب خدیجہ الکبریٰ کا جو رسول گرامی یہ کہتے ہیں کہ یہ پورا سال عام الحزن ہے کیونکہ میری بہترین رفیقہ مجھ سے جدا ہو گئی ہے، میری بہترین ساتھی، میری بہترین مددگار، میری سب سے زیادہ ہمدرد خاتون مجھ سے جدا ہو گئی ہیں. بس جناب خدیجہ الکبریٰ کی مصیبت کو سمجھنے کے لیے اور ان کے کرب کو سمجھنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ یہ جانیں کہ جس کا آپ قصہ دینا چاہ رہے ہیں وہ ام الائمہ ہے. اور کیا ایسا ہو سکتا ہے اس عقیدے کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ، میں جب بھی جناب خدیجہ کے مسائل پڑھتی ہوں، ان کی مجلس پڑھتی ہوں، میرے دل میں ایک خیال بار بار آتا ہے کہ جب کسی کی ماں کی مجلس ہوتی ہے تو کیسے ہو سکتا ہے بچے نہ آئیں. یہ ام الزہرا بھی ہے اور ام الائمہ بھی ہے. بس یہ جو کل کی شب گزری ہے جناب فاطمہ نے بڑے کرب کے ساتھ گزاری ہے، بڑے درد کے ساتھ گزاری ہے. ساری رات جناب خدیجہ الکبریٰ کو تڑپتے دیکھا ہے فاطمہ الزہرا نے. اس 5 سال کی بچی نے نہ جانے، لیکن تاریخ میں کچھ حقیقتوں کو نقل کیا گیا لیکن اس کے کیا اثرات تھے ان کو نقل نہیں کیا گیا. لیکن لاجیکلی انسان سمجھ سکتا ہے وہ بی بی جس کا احسان یہ ہے کہ جبل نور پر جایا کرتی تھی پیدل اور رسول گرامی تک غذا پہنچایا کرتی تھی اس تپتے ہوئے صحرا میں، اس گرمی میں. تو یہ جس بی بی کے غم میں آپ رونے کے لیے آئے ہیں بعید نہیں ہے ان کے پیر زخمی ہوں. یہ بی بی مصیبتوں کے اعتبار سے شاب ابی طالب میں صبر کی داستانوں کو نقل کر کے آئی ہیں، رقم کر کے آئی ہیں. جناب خدیجہ الکبریٰ جب سب غذا کھا لیتے تھے اور کچھ باقی نہیں بچتا تھا، شاب ابی طالب نے بہت سے روز جناب خدیجہ الکبریٰ نے فاقے کیے ہیں. بی بی آپ کے احسانوں کا بدلہ اور حق تو ہم ادا ہی نہیں کر سکتے ہیں. یہ بی بی جس نے فاقے بھی برداشت کیے ہیں، یہ بی بی جس کے پیر بھی زخمی ہوئے ہیں اسلام کی خدمت کے لیے، جس کا قلب بھی غمگین تھا. بی بی کے درد کو اگر آپ سمجھنا چاہیں کتنی بڑی قربانی ہے. جناب خدیجہ الکبریٰ یہ کہتی تھی یا رسول اللہ جب سے میں نے اسلام قبول کیا اس دائرے میں داخل ہوئی ہوں، یہ تمام خواتین کہ جو خود میرے خاندان کا حصہ تھی یہ مجھ سے بات نہیں کرتی ہیں، یہ مجھ پر تان و تشن کرتی ہیں. بیوی کا جسم بھی زخمی ہے، بیوی کا دل بھی زخمی ہے. بس یہ جو آخری رات محسنہ اسلام نے گزاری ہے، کہتے جناب خدیجہ الکبریٰ نے اس پورے رشتہ ازدواج میں بندھنے کے بعد کبھی بھی رسول سے کچھ طلب نہیں کیا، لیکن آخری شب میں رسول گرامی سے سر کو جھکاتے ہوئے کہا یا رسول اللہ میں آپ سے 3 چیزیں طلب کرنا چاہتی ہوں، میں آپ کو 3 وصیتیں کرنا چاہتی ہوں. رسول گرامی نے کہا بیان کیجئے. ایک مرتبہ جناب خدیجہ کے چہرے کا رنگ متغیر ہونے لگا. رسول گرامی نے کہا آپ صبر کیجئے کہ آپ کے لیے اتنا کفایت نہیں کرتا، خدا نے آپ کو بہت بلند مقام عطا کیا ہے، خدا نے جنت میں بھی آپ کو میری زوجہ قرار دیا ہے. میں کہا نہیں، اس کرب اور اس درد کی جو آپ میرے چہرے پر دیکھ رہے ہیں اس کی
ایک وجہ ہے، یہ جو آخری لمحات میں گزار رہی ہوں میرے دل میں بار بار یہ خیال آتا ہے شاید میں نے آپ کے حق میں کوئی کوتاہی کی ہو۔ یا رسول اللہ میں آپ سے معذرت چاہتی ہوں اگر میں نے آپ کا حق ادا نہ کیا ہو۔ کہتے ہیں اس جملے کو سننا تھا، میں نے کہا آپ نے سن لیا، لیکن جب رسول نے سنا تو رسول کو نہ جانے کون کون سے مناظر یاد آئے ہوں گے، نہ جانے خدیجہ کی کون کون سی قربانیاں یاد آئی ہوں گی۔ کہتے ہیں آنکھوں سے آنسو روانہ ہوئے اور کہا خدیجہ آپ نے ایثار کیا ہے، آپ نے انفاق کیا ہے، آپ نے میرے حق میں کبھی کوئی کوتاہی نہیں کی ہے۔ میں کہا یا رسول اللہ میری دوسری وصیت یہ ہے۔ بس یہ کہتے کہتے ایک مرتبہ بیوی کی نگاہ ایک 5 سالہ بچے کی جانب گئی جو بڑے قرب کے ساتھ اپنی ماں کو ان آخری لمحات میں بڑی حسرت سے دیکھ رہی تھی۔ جناب خدیجہ نے کہا یا رسول اللہ میری دوسری وصیت یہ ہے کہ آپ میری فاطمہ کا خیال رکھیے گا۔ لیکن بات یہاں ختم نہیں ہو گئی۔ جناب خدیجہ نے ایک اور جملہ بیان کیا کہ جسے بہار الانوار میں نقل کیا گیا جناب خدیجہ کی وصیتوں میں، جس کو پڑھ کر میرا دل خون کے آنسو رونے لگا۔ جناب خدیجہ نے کہا کہ یہ ایسا نہ ہو کہ میری بیٹی کے سر سے جب ماں کا سایہ اٹھ جائے تو کوئی میری بیٹی کی جانب بڑھے اور میری بیٹی پر تماچے کو برسائے۔ یا رسول اللہ میری بیٹی کی حفاظت کیجیے گا، میں دستار کروں گی۔ جناب خدیجہ الکبریٰ آپ کو جناب فاطمہ کا اتنا احساس اور خیال ہے تو بعید نہیں ہے اس وقت میں جب آپ کی بیٹی بہنیں در و دیوار اپنی پستیوں کے ٹوٹنے کے در سے کپا رہی تھی، اس وقت میں آپ بھی اپنی بیٹی کے درد میں رو رہی ہوں گی۔ جب ایک لعین نے ظلم سے اپنے ہاتھ کو بے حرمتی کی نیت سے جناب زہرا کی جانب آیا تھا تو بعید نہیں ہے کہ جناب خدیجہ الکبریٰ قبر مطہر میں لرزنے لگی ہوں۔ بس عزیزان گرامی ایک تیسری وصیت کو بیان کرنے لگی، پھر خاموش ہو گئی۔ کہا یا رسول اللہ اس وصیت کو میں آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتی، میں دستار کروں گی۔ جناب خدیجہ الکبریٰ آپ نے اتنی قربانیاں دی، آپ نے اسلام کی خاطر اتنا سب کچھ کیا، آج جب آپ رسول سے ایک چیز طلب کرنا چاہ رہی ہیں آپ کو اس قدر شرم و حیا محسوس ہوتی ہے، تو میں نے جو اسلام کے لیے کچھ نہیں کیا ہے، میری کاوش اور کوشش کچھ نہیں ہے، ضعیف ہے، میرے ارادے کمزور ہیں، تو اس امر کو دیکھ کر لیکن میں کس قدر جرت کے ساتھ رسول گرامی سے طلب کرتی ہوں۔ بس یہ خدیجہ کی معرفت کا اوج ہے کہ ایک مرتبہ کہا یا رسول اللہ اسے مستقیماً آپ کے سامنے پیش نہیں کر سکتی، میں فاطمہ الزہرا کے لیے بیان کروں گی، فاطمہ آپ تک اس پیغام کو پہنچائیں گی۔ بس وہ جس نے اپنی ساری زندگی کو رسول کے نام اور اسلام کی خدمت کے لیے صرف کر دیا، جس نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، میرا سلام ہو خدیجہ کی معرفت پر۔ خدیجہ نے صرف ایک چیز کو طلب کیا رسول گرامی سے اور کہا فاطمہ اپنے بابا سے کہیے گا کہ وہ ابا جو رسول وحی کے نزول کے وقت پیدا کرتے تھے وہ ابا مجھے کفن کے طور پر دے دے۔